گاڑی کا AC پورا چل رہا تھا، پھر بھی سکندر شاہ کی آنکھوں کے پیچھے جو گرمی تھی وہ کسی موسم سے کم نہ تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ کھلا تھا سامنے، مگر نظریں کبھی کبھی کھڑکی سے باہر چلی جاتی تھیں، ان سڑکوں کو دیکھنے جو 20 سال پہلے اس نے اپنے پیروں سے ناپی تھی، جب وہ صرف ایک ننھا خاموش غصے سے بھرا لڑکا تھا، اور اب جب واپس آیا تو ایک نام بن کر آیا تھا، ایسا نام جو لوگ دبی آواز میں لیتے تھے، ایسا نام جسے سنتے ہی بڑے بڑے لوگ اپنی کرسی سیدھی کر لیتے تھے۔ سکندر شاہ۔ دبئی، استنبول، لندن، 3 ملکوں کے انڈر ورلڈ اسے صرف شاہ صاحب کہتی تھی، عزت سے بھی اور خوف سے بھی۔ پاکستان اسے صرف اتنا یاد تھا کہ یہاں اس کا ماضی دفن تھا، اور اس کا ماضی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ آج یہاں تھا، ایک ضروری کام کے سلسلے میں جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کرتا تھا۔ کام ختم ہوتا وہ چلا جاتا، یہی طریقہ تھا اس کی زندگی کا، آنا، کام کرنا، چلے جانا، کسی سے الجھنا نہیں، کسی سے محبت تو بالکل نہیں۔ محبت اس کے لیے ایک ایسا لفظ تھا جو ڈکشنری میں تو تھا، مگر اس کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ عورت اس کے نظریے میں صرف 2 طرح کی ہوتی تھی، ایک وہ جو کام کے سلسلے میں استعمال ہو جائے، اور دوسری وہ جو اس کے راستے میں آ جائے اور ہٹا دی جائے۔ تیسری کوئی قسم اس کے تصور میں تھی ہی نہیں۔ ٹریفک سگنل پر گاڑی رکی، سکندر نے اپنی گاڑی دیکھی، 3:10۔ ڈرائیور رشید جو پچھلے 15 سال سے اس کے ساتھ تھا اور جس نے اپنی زندگی بھی شاید سکندر شاہ کے لیے قربان کر رکھی تھی، پیچھے مڑ کر بولا، سر سگنل پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، آگے رش ہے۔ سکندر نے صرف سر ہلایا، لیپ ٹاپ پر نظریں واپس گاڑ دی، اسکرین پر نمبرز دیکھے، اکاؤنٹس دیکھے، ان لوگوں کے نام دیکھے جنہیں اگلے ہفتے ملنا تھا۔ اس دنیا کی زبان میں ملنا کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ تبھی اس کی گاڑی کے بالکل برابر ایک وین آ کر رکی، پرانی تھوڑی سی کھڑکتی ہوئی وین جس پر الہیرا گرلز اسکول لکھا تھا، ہلکا سا مٹ چکا رنگ۔ اس کی گاڑی کا شیشہ سیاہ تھا، اتنا گہرا سیاہ کہ باہر والا شخص اندر جھانک کر بھی کچھ نہ دیکھ سکے، مگر اندر بیٹھا شخص باہر کی ہر حرکت صاف دیکھ سکتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سکندر کی نظر بغیر کسی ارادے کے وین کی کھڑکی پر جا ٹھہری۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، سادہ سا لباس، سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں کچھ کاپیاں تھامے، جیسے اسکول سے واپس آ رہی ہو یا شاید کسی ٹیوشن سے۔ اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا، مگر نظریں کہیں اور، کسی گہرے خیال میں گم۔ اور پھر سکندر نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو جنہیں وہ بار بار اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی پلکیں جھکا کر، اپنی نظریں اوپر اٹھا کر، جیسے آسمان کی طرف دیکھنے سے آنسو واپس چلے جاتے ہو، مگر آنسو بے وفا ہوتے ہیں، وہ اس کی مرضی کے پابند نہیں تھے۔ 2-3 قطرے اس کی تمام تر کوشش کے باوجود اس کے گالوں پر پھسل گئے، اور لڑکی نے اپنے ہاتھ کی پشت سے وہ قطرے صاف کیے، ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ سکندر شاہ، جس کی آنکھوں نے برسوں میں خون دیکھا تھا، موت دیکھی تھی، بڑے بڑے مضبوط لوگوں کو زاروں قطار روتے دیکھا تھا، رحم کی بھیک مانگتے ہوئے، اس منظر پر، اس معمولی سی لڑکی کے 2 آنسوؤں پر ایسے ٹھہر گیا جیسے وقت نے اس کی رفتار روک لی ہو۔ ایک عجیب سا سکوت اس کے اندر اتر گیا، ایک ایسا سکوت جس نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اس لڑکی کے رونے میں کوئی ایسی بات تو تھی، ایسی سچائی، کوئی ایسی معصومیت جس نے سکندر کے اندر کو ہلا دیا۔ کچھ برسوں سے سویا ہوا تھا، اس نے خود کو جھٹکا دیا۔ یہ کیا بکواس ہے، اس نے سوچا، میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ ایک عام سی لڑکی ہے، ایک وین میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے، شاید کسی چھوٹی سی بات پر، شاید امتحان میں نمبر کم آئے ہوں، شاید کسی سہیلی سے جھگڑا ہوا ہو، اس کا کیا تعلق اس سے میرا۔ مگر جیسے ہی سگنل ہرا ہوا اور وین آگے بڑھی، سکندر کی نظریں ابھی بھی اس کھڑکی سے چپکی رہیں جب تک وین رش میں کہیں گم نہ ہوگی۔ سر چلیں؟ رشید نے پوچھا۔ ہاں، سکندر نے کہا، مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ گاڑی آگے بڑھی، مگر سکندر کا ذہن پیچھے ہی رہ گیا۔ اس نے کوشش کی خود کو دوبارہ کام میں لگانے کی، لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جمانے کی، مگر ہر بار وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا، 2 آنسو، ایک ہاتھ کی پشت، ایک لمبی سانس۔ اس رات ہوٹل کے کمرے میں، جہاں سے پورا شہر روشنیوں میں نہایا نظر آتا تھا، سکندر کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں ویسکی کا گلاس، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، یہ کمزوری ہے اور کمزوری میری دنیا میں جگہ نہیں رکھتی، مگر دل جو برسوں سے پتھر بنا ہوا تھا، آج پہلی بار کسی نے دستک دی تھی، اور یہ دستک اتنی ہلکی تھی، اتنی معصوم کہ سکندر شاہ جیسے بندے کے پاس اسے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اگلے دن اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب بھول جانا چاہیے، کام زیادہ اہم تھا، جس مقصد کے لیے وہ پاکستان آیا تھا وہ ابھی ادھورا تھا، کچھ لوگ تھے جنہیں سمجھانا تھا، کچھ معاملات تھے جنہیں سیدھا کرنا تھا، اس کی دنیا میں جذبات کی گنجائش نہیں تھی۔ مگر جب شام کو وہ اسی سڑک سے واپس گزرا، اس کی نظریں بے اختیار اسی جگہ کو ڈھونڈنے لگیں جہاں کل وہ وین رکی تھی۔ اس نے خود کو کوسا اس بات پر، مگر روک نہ سکا، اور جیسے قسمت کا کوئی کھیل ہو، وین پھر وہی تھی، اسی وقت، اسی سگنل پر۔ اس بار سکندر نے اپنی نظریں جان بوجھ کر اس کھڑکی کی طرف موڑی، اور وہ لڑکی آج رو نہیں رہی تھی، آج اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان تھی، شاید اپنی کسی ساتھی ٹیچر کی بات پر، اور جو اس کے ساتھ وین میں بیٹھی تھی۔ سکندر نے پہلی بار غور سے اس کا چہرہ دیکھا، سانولا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی سادگی تھی، ہونٹوں پر ایک ایسی مسکان جو دکھاوے کی نہیں لگتی تھی،
وہ خوبصورت تھی مگر اس خوبصورتی میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی خوبصورتی تھی جو اندر سے آتی تھی، سادگی سے، معصومیت سے۔ سکندر نے رشید سے کہا، اس وین کا پیچھا کرو، آہستہ سے، دور سے۔ رشید نے حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ 15 سال کے تجربے نے اسے سکھا دیا تھا کہ سکندر شاہ سے سوال کرنے نہیں چاہیے۔ وین کچھ دیر چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی گلی میں رکی، ایک سادہ سی مکان کے سامنے۔ لڑکی وین سے اتری، اپنی کاپیاں سنبھالی اور مکان کے اندر چلی گئی۔ سکندر آدھے گھنٹے بعد اپنے ایک آدمی کو فون کیا۔ فیضان، جو اس کی معلوماتی ٹیم کا سربراہ تھا، ہمیشہ کی طرح فوراً حاضر ہوا۔ سر، حکم کریں، ایک لڑکی ہے اس گلی میں۔ سکندر نے بتایا۔ اسکول ٹیچر لگتی ہے، مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے، نام، خاندان، مالی حالت، سب کچھ۔ فیضان نے تھوڑا توقف کیا، پھر احتیاط سے پوچھا، سر کوئی خاص بات ہے؟ بس معلومات لاؤ۔ سکندر کی آواز میں وہ سختی واپس آ گئی تھی جو اسے پہچان دیتی تھی۔ سوال نہیں؟ جی سر۔ 2 دن بعد فیضان نے ایک فائل سکندر کے سامنے رکھی۔ نام زینب اسلم ہے، سر عمر 23 سال، بی ایڈ کیا ہوا ہے، پرائیویٹ کالج سے الحرا گرلز اسکول میں پڑھاتی ہے، تنخواہ بہت معمولی ہے، والد صاحب کچھ عرصہ پہلے فالج کا شکار ہوئے تھے، اب گھر بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے، چھوٹا بھائی ہے 16 سال کا، پڑھ رہا ہے، ماں گھریلو خاتون ہے، گھر کا سارا خرچہ زینب کی تنخواہ اور کبھی کبھار ٹیوشنز سے چلتا ہے، اوپر سے سر والد کے علاج کا قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے ایک نجی اسپتال سے، تقریباً 12 لاکھ روپے کا۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا، فائل کے ورق پلٹتا رہا۔ ایک تصویر بھی تھی اس میں، دور سے کھینچی گئی، جس میں زینب اسکول کے گیٹ سے نکل رہی تھی، سادگی، معصومیت اور کہیں نہ کہیں وہی تکن جو اس کی آنکھوں میں اترتی تھی۔ شادی؟ سکندر نے پوچھا، اور خود بھی حیران ہوا کہ اس نے یہ سوال کیوں پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تک منگنی وغیرہ کچھ نہیں ہوئی۔ سکندر نے فائل بند کر دی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ فیضان چلا گیا مگر سکندر دیر تک اس فائل کو دیکھتا رہا جو میز پر بند پڑی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ اصول تھے جو اس نے برسوں میں خود پر لاگو کیے تھے، کسی عورت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی جذبات نہیں، اور دوسری طرف وہ عجیب سی کشش تھی جو اسے اس لڑکی کے آنسوؤں کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے خود سے کہا، بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک رہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، مگر دل جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ اگلے کئی دن سکندر نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ جس کام کے لیے وہ پاکستان آیا تھا وہ اہم تھا، خطرناک تھا، اور اس میں کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں تھی۔ کچھ پرانے دشمن تھے جنہیں ٹھکانے لگانا تھا، کچھ سودے تھے جو طے کرنے تھے۔ سکندر نے دن رات ان کاموں میں لگا دیا، مگر رات کو جب سب کام ختم ہو جاتے تب کمرے میں خاموشی چھا جاتی۔ اس کا ذہن پھر اسی سمجھ جاتا۔ اسے خود پر حیرانی ہوتی تھی، وہ آدمی جس نے کبھی کسی کی موت پر آنکھ نہیں جھپکائی تھی، جو سب سے سخت ترین فیصلے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لیتا تھا، آج ایک اجنبی لڑکی کے آنسوؤں کے خیال سے بے چین تھا۔ ایک رات اس نے فیضان کو دوبارہ بلایا۔ وہ لڑکی زینب، سکندر نے کہا، اس کے بارے میں مزید کچھ پتہ کرو، کیا وہ خوش ہے، کیا اسے کوئی پریشانی ہے؟ فیضان نے احتیاط سے کہا، سر معاف کیجیے گا مگر کیا آپ کو اس لڑکی میں کوئی خاص دلچسپی ہے؟ سکندر نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا صرف معلومات لاؤ۔ فیضان فوراً خاموش ہو گیا۔ جی سر، معاف کیجیے گا۔ اگلے دن جو معلومات آئی ان میں یہ بات سامنے آئی کہ زینب کے والد کے علاج کا قرضہ بڑھتا جا رہا تھا اور اسپتال والے دباؤ ڈال رہے تھے۔ زینب نے کئی جگہ نوکری کی کوشش کی تھی، بہتر تنخواہ کی، مگر اسے کہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ ایک نجی کمپنی میں انٹرویو بھی دیا تھا مگر وہاں سے بھی انکار آ گیا تھا۔ سکندر یہ سب سنتا رہا اور اس کے اندر ایک عجیب سا احساس جاگا، ایک ایسا احساس جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی مدد کرے، مگر کیسے؟ اس کی دنیا میں سیدھی مدد کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ خود جا کر مدد کی پیشکش کرتا تو یہ عجیب لگتا، مشکوک لگتا، اسے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا تھا۔ اگلی صبح سکندر نے فیضان کو ایک نیا حکم دیا، مجھے ایک ایسا رابطہ چاہیے جو دبئی میں کسی کمپنی کا مالک ہو یا کسی بڑی کمپنی میں اچھے عہدے پر ہو، کوئی ایسا شخص جس پر بھروسہ کیا جا سکے، جو میری بات مانے بغیر سوال کیے۔ فیضان نے سر ہلایا۔ جی سر، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ اور ایک بات، سکندر نے مزید کہا، یہ سب کچھ خاموشی سے ہونا چاہیے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ فیضان نے حیرانی سے سکندر کی طرف دیکھا۔ اپنے 15 سال کیریئر میں اس نے سکندر شاہ کو کبھی اتنی نرمی سے کوئی بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو دشمنوں کو بغیر لرزے ختم کر دیتا تھا، اور آج وہ ایک عام سی اسکول ٹیچر کے لیے اتنا محتاط ہو رہا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں سکندر نے اپنے وسیع رابطوں کا استعمال کرتے ہوئے دبئی میں ایک ایسا انتظام کروایا جسے کسی کو شک نہ ہو، ایک درمیانے درجے کی کمپنی جس کا مالک اصل میں سکندر کا ہی ایک پرانا ساتھی تھا۔ کو بتایا گیا کہ ایک اچھی تعلیم یافتہ سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ اشتہار ایسی جگہوں پر دیا گیا جہاں سے یہ خبر گھوم پھر کر زینب تک پہنچ سکے، کسی جاننے والے کے ذریعے، کسی رشتہ دار کے ذریعے۔ سکندر جانتا تھا کہ اگر یہ نوکری سیدھی زینب کو پیش کی جاتی بغیر کسی واسطے کے تو یہ مشکوک لگتا، اس لیے اس نے پورا نظام اس طرح ترتیب دیا کہ زینب کو یہ نوکری بالکل اتفاقی معلوم ہو، جیسے قسمت نے اس پر مہربانی کی ہو۔ ایک ہفتے بعد فیضان نے آ کر خبر دی، سر وہ لڑکی زینب، اس نے انٹرویو دیا ہے، اسے نوکری کی پیشکش ہو گئی ہے، اچھی تنخواہ، رہائش بھی کمپنی دے گی،
اور سر وہ بہت خوش ہے۔ یہ سن کر سکندر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو برسوں بعد آئی تھی، مگر ساتھ ہی اس کے اندر ایک اور آواز بھی گونجی، ایک ایسی آواز جو اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ کون ہے، وہ کس دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور اس دنیا میں محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ دبئی 3 ہفتے بعد جہاز کی کھڑکی سے جب زینب نے پہلی بار دبئی کی چمکتی ہوئی فلک بوس عمارتیں دیکھیں، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ ہوائی اڈے پر کمپنی کی طرف سے ایک گاڑی اسے لینے آئی تھی۔ ڈرائیور نے بڑی عزت سے اس کا سامان اٹھایا اور راستے بھر زینب کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سڑکیں اتنی صاف، عمارتیں اتنی بلند، ہر طرف ایک عجیب سی چمک۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ کمپنی نے اس کے لیے ایک چھوٹا مگر خوبصورت اپارٹمنٹ مہیا کیا تھا جو دفتر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ زینب نے جب پہلی بار اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اتنی صاف ستھری آرام دہ جگہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی زندگی اس کے نصیب میں ہوگی۔ اس نے فوراً اپنی امی کو فون کیا، امی یہاں سب کچھ اتنا اچھا ہے، آپ یقین نہیں کریں گی۔ دوسری طرف سے اس کی ماں کی آواز میں خوشی اور فکر دونوں تھی۔ بس بیٹا اپنا خیال رکھنا، اجنبی شہر ہے، احتیاط سے رہنا۔ جی امی فکر نہ کریں۔ دفتر ایک بلند و بالا عمارت کے اوپری منزلوں پر تھا جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے زینب کو خوش آمدید کہا اور اسے سیدھا اوپر ایگزیکٹو فلور پر لے گئی۔ آپ کو مسٹر شاہ کے آفس میں کام کرنا ہے، اس لڑکی نے بتایا۔ وہ ہماری کمپنی کی سب سے بڑے پارٹنرز میں سے ایک۔ زینب کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ مسٹر شاہ کا نام اس نے پہلے بھی سنا تھا، انٹرویو کے دوران۔ ایک بہت کامیاب، بہت باعزت بزنس مین جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہروں پر عزت کا تاثر آ جاتا تھا۔ آفس کا دروازہ کھلا اور زینب کو اندر لے جایا گیا۔ ایک بڑی خوبصورت میز کے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا، کھڑکی کی طرف منہ کیے، باہر شہر کا نظارہ دیکھتے ہوئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ سکندر شاہ نے کالے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا، چہرے پر ایک سنجیدہ مگر باوقار تاثر، آنکھوں میں گہرائی۔ السلام علیکم، زینب نے تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، سکندر نے جواب دیا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو زینب نے محسوس تو کی مگر اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ بیٹھیے۔ زینب کرسی پر بیٹھ گئی، فائل سینے سے لگائی۔ سکندر نے میز کے دوسری طرف بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی سی وی دیکھی ہے، اچھی تعلیم ہے، آپ کی امید ہے آپ یہاں کام کر کے خوش رہیں گے۔ جی شکریہ سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مایوس نہ کروں۔ سکندر نے سار ہلایا۔ اتنی اندر ہی اندر اس کا دل عجیب سی کیفیت میں تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے صرف ایک بار بند شیشے کے پیچھے سے آنسو بہاتے دیکھا تھا، جو اس کے سامنے اس کے اپنی میز کی دوسری طرف بیٹھی تھی۔ آپ کا کام کل سے شروع ہوگا، سکندر نے کہا۔ میری اسسٹنٹ آپ کو سب کچھ سمجھا دے گی، کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجھک بتائیے گا۔ جی سر، بہت شکریہ۔ زینب چلی گئی اور سکندر دیر تک اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اس کی خوشبو ابھی بھی کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے کچھ ہفتوں میں زینب نے اپنے کام میں خود کو مکمل طور پر ڈال دیا۔ وہ محنتی تھی، ذہین تھی اور جلد ہی دفتر کے تمام لوگوں کی چہیتی بن گئی۔ سکندر شاہ کے ساتھ اس کا رابطہ روز روز بڑھتا گیا۔ میٹنگز کی تیاری، فائلز کی ترتیب، سفری انتظامات، سکندر نے خود کو بہت احتیاط سے پیش کیا۔ وہ کبھی بھی زینب کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا جو غیر ضروری ہو، کبھی بھی حد سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک باوقار، باعزت باس کا کردار پوری طرح نبھا رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ اور بدل رہا تھا۔ ایک دن دفتر میں دیر ہو گئی، ایک بہت اہم میٹنگ کی تیاری تھی اور کاغذات کا ڈھیر تھا جو ترتیب دینا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور زینب اب بھی اپنی میز پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ سکندر اپنے کمرے سے نکلا اور اسے دیکھ کر رک گیا۔ ابھی تک گئی نہیں آپ؟ زینب نے چوں کر دیکھا۔ سر بس یہ فائلیں مکمل کر لوں پھر نکل جاؤں گی، اتنی رات کو اکیلے جانا ٹھیک نہیں، سکندر نے کہا، اور اسے خود اپنی آواز میں وہ فکر عجیب لگی جو اس نے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو گھر چھوڑ آئے گا۔ سر آپ کو تکلیف کی ضرورت نہیں، میں ٹیکسی لے لوں گی، یہ کوئی تکلیف نہیں، سکندر نے قدر سختی سے کہا، مگر وہ سختی محبت بھری تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملازمین محفوظ رہیں۔ زینب نے شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس رات ڈرائیور نے اسے گھر چھوڑا اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ معمول بن گیا۔ جب بھی دیر ہوتی سکندر خود دیکھتا کہ زینب محفوظ طریقے سے گھر پہنچے۔ مہینے گزرتے گئے اور سکندر کے دل کی کیفیت مزید گہری ہوتی گئی۔ وہ اپنے آپ سے لڑتا رہا، کبھی خود کو یقین دلاتا کہ یہ صرف ہمدردی ہے، کبھی خود کو ڈانٹتا کہ یہ سب فضول باتیں اور اسے اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، مگر دل جو ایک بار جاگ گیا تھا اب سونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک شام آفس کی سالانہ تقریب تھی، تمام ملازمین کو مدعو کیا گیا تھا۔ ایک خوبصورت ہوٹل کے ہال میں زینب نے ایک دن ایک سادہ مگر خوبصورت لباس پہنا تھا، بالکل اپنے مزاج کی طرح، نہ زیادہ نمائشی نہ ہی بے رونق۔ سکندر جب ہال میں داخل ہوا، اس کی نظریں بے اختیار زینب کو ڈھونڈنے لگیں۔ جب اس نے دیکھا ہنستے ہوئے اپنی ساتھی خواتین سے بات کرتے ہوئے، اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے بھر گیا۔ تقریب کے دوران سکندر نے کچھ ہمت جمع کی اور زینب کے قریب گیا۔ آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ زینب نے مسکرا کر جواب دیا، سر سچ کہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں یہاں ہوں۔ کچھ مہینے پہلے میں سوچتی بھی نہیں تھی کہ میری زندگی اتنی بدل جائے گی۔ آپ کی کمپنی نے مجھے وہ موقع دیا جس کی مجھے واقعی ضرورت تھی۔ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں آپ؟ سکندر نے پوچھا اور فوراً محسوس کیا کہ اسے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ اسے سرکاری طور پر یہ معلومات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ زینب نے تھوڑا حیران ہو کر دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میرے والد بیمار ہیں؟
سکندر نے فوراً خود کو سنبھالا۔ آپ کی درخواست میں لکھا تھا، شاید HR کی دیکھا تھا میں نے۔ جی سر، الحمدللہ بہتر ہے، ان کا علاج جاری ہے اور اب میں ہر مہینے پیسے بھیج پاتی ہوں تو گھر کی حالت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ سن کر خوشی ہوئی نے کہا۔ کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک نئی سی بے تکلفی پیدا ہونے لگی۔ بات چیت صرف کام تک محدود نہیں رہی۔ کبھی کبھار سکندر زینب سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتا، اس کے خوابوں کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، اور زینب بغیر کسی شک کے اپنی باتیں بتاتی رہی۔ ایک رات دیر تک کام کرنے کے بعد جب زینب اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، سکندر نے اسے روکا۔ زینب، اس نے پہلی بار اس کا نام لیا بغیر مس کہے۔ زینب نے چونک کر دیکھا۔ جی سر۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ کچھ نہیں، اس نے بالآخر کہا، بس خیال رکھیے گا اپنا۔ زینب نے ہلکا سا مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سکندر شاہ جو کبھی جذبات کو کمزوری سمجھتا تھا، اب ہر روز صبح دفتر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا، صرف اس امید میں کہ زینب کی ایک جھلک دیکھ سکے، اس کی مسکراہٹ دیکھ سکے، اس کی آواز سن سکے۔ وہ آدمی جو بڑی بڑی ڈیلز میں، لاکھوں ڈالر کے سودوں میں بھی اپنے چہرے کے تاثرات پر مکمل قابو رکھتا تھا، زینب کے سامنے کبھی کبھار خود کو بے قابو محسوس کرتا۔ ایک دن آفس میں تنہا بیٹھے ہوئے سکندر نے فیضان کو فون کیا۔ فیضان، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی سر، بتائیں۔ سکندر نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، میں نے فیصلہ کیا، میں زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فیضان کچھ دیر خاموش رہا۔ سر، آپ جانتے ہیں یہ کتنا خطرناک ہے، آپ کی زندگی، آپ کا کام، اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں۔ مجھے پتہ ہے، سکندر نے کہا، مگر میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، اب صرف یہ سوچنا ہے کہ اسے یہ سب کیسے بتاؤں اور کیسے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالے بغیر یہ سب کروں۔ فیضان نے ایک لمبی سانس لی۔ سر، میں آپ کا ساتھ دوں گا، جیسا بھی فیصلہ، مگر احتیاط سے قدم اٹھائیے گا۔ اس رات سکندر دیر تک اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا، شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ زینب کو اپنی اصل حقیقت بتا سکے گا؟ کیا وہ اسے یہ سب کچھ قبول کرنے پر راضی کر سکے گا؟ اور اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ یہ سوال اسے رات بھر سونے نہیں دیا۔ 6 ماہ وقت پانی کی طرح بہتا گیا اور اس بہاؤ میں سکندر شاہ کی زندگی نے ایک ایسا رخ اختیار کر لیا جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ آفس میں اب زینب کی حیثیت صرف ایک سیکرٹری کی نہیں رہی تھی۔ سکندر نے بغیر کسی کو شک ہونے دیے آہستہ آہستہ اسے زیادہ اہم معاملات میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کی رائے پوچھتا، اس کے مشورے کو اہمیت دیتا۔ زینب کو یہ سب اچھا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا باس اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اصل وجہ کچھ اور تھی۔ فیضان نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، سر، ہر گزرتا دن آپ کے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے، جتنی جلدی آپ فیصلہ کریں گے اتنا بہتر ہوگا۔ سکندر جانتا تھا کہ فیضان صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شام جب کام ختم ہو چکا تھا اور دفتر تقریباً خالی تھا، سکندر نے زینب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زینب، بیٹھیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زینب کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس دن سکندر کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سر، سب ٹھیک تو ہے؟ میرے کام میں کوئی کمی نہیں؟ سکندر نے فوراً اسے روکا۔ آپ کے کام میں کوئی کمی نہیں، بلکہ اس نے ایک لمبی سانس لی جیسے ہمت جمع کر رہا ہو۔ زینب، پچھلے چند مہینوں میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے وہ جذبات پیدا ہو گئے ہیں جن کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ زینب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سر، میں سمجھی نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، سکندر نے آہستہ سے مگر واضح لہجے میں کہا، کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں زینب، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کا حصہ بنیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زینب کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا باس، ایک اتنا بڑا باعزت بزنس مین، اس کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہوگا۔ اس کے دل میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ آنے لگے۔ سر، میں نہیں جانتی کیا ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں اور میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر مجھے بتائیں یہ اچانک ہے۔ سکندر نے کہا، میں آپ سے فوراً جواب نہیں مانگ رہا، سوچ لیجئے، اپنے والدین سے بات کیجئے، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ زینب اس رات اپنے اپارٹمنٹ میں دیر تک جاگتی رہی، اپنے خیالات میں گم۔ اس نے اپنی امی کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ دوسری طرف اس کی ماں کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، بیٹا، وہ ایک اچھا انسان لگتا ہے تمہاری باتوں سے، اور اس نے ہماری اتنی مدد کی ہے، اگر تمہارا دل مانے تو انکار مت کرنا۔ زینب کے بابا نے بھی اپنی کمزور آواز میں یہی کہا۔ بیٹی، ایک ایسا انسان جو اتنا نیک دل ہو، جو تمہاری اتنی عزت کرے، ایسا رشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اگلے دن زینب نے سکندر کو اپنا جواب دیا، سر، میں راضی ہوں۔ سکندر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو برسوں بعد آئی تھی، ایک ایسی خوشی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے فیضان کو فوراً لایا اور شادی کی تیاریوں کا حکم دیا۔ ایک دن زینب کچھ دستاویزات لے کر سکندر کے کمرے میں گئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے سکندر کی سخت آواز آ رہی تھی، فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے۔ زینب نے دروازے پر دستک دینے سے پہلے بے اختیار وہ الفاظ سن لیے جو اسے کبھی نہیں سننے چاہیے تھے، اگر وہ مال وقت پر نہیں پہنچایا تو اسے بتا دو کہ اس کے پورے خاندان کا انجام کیا ہوگا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، اور ہاں، جو آدمی پچھلے ہفتے ہمارے راستے میں آیا تھا اس کا کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا، ایسے ہی لوگوں کو سبق ملنا چاہیے جو شاہ صاحب کے کاروبار میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ زینب کے ہاتھ سے فائل گرتے گرتے بچی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔
اس نے جو الفاظ سنے تھے وہ کسی عام بزنس مین کی زبان نہیں تھی، یہ دھمکیاں تھیں، خطرناک دھمکیاں۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور ہاتھ سے پیچھے ہٹ گئی۔ دروازے اس کا ذہن ہزاروں سوالات سے بھر گیا۔ کیا اس نے صحیح سنا؟ کیا سکندر واقعی وہ نہیں تھا جو وہ تھا؟ اس رات زینب سو نہ سکی۔ انٹرنیٹ پر سکندر شاہ نام تلاش کرنا شروع کیا۔ عام سرچ میں کچھ خاص نہیں ملا، بس ایک کامیاب بزنس مین کی تصویر، کچھ کاروباری خبریں۔ مگر جب اس نے مزید گہرائی میں جا کر کچھ عجیب و غریب فارمز اور پرانی خبروں میں تلاش کیا تو اسے کچھ ایسے اشارے ملے جنہوں نے اس کا خون جما دیا۔ کچھ پرانی دبی ہوئی خبریں جن میں شاہ گروپ کا نام کسی ملک بدر گروہ کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ کچھ مبہم رپورٹس جن میں اسمگلنگ، بتھا خوری اور طاقت کے ناجائز استعمال کا ذکر تھا۔ زینب کا سانس رکنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ شادی کرنے جا رہی تھی وہ ایک عام بزنس مین نہیں بلکہ ایک خطرناک مجرم تھا۔ اگلے دن زینب نے اپنے آپ کو حتی الامکان نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر خوف اور دھوکے کا احساس اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی اپنے والدین کو کچھ بتائے بغیر، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے سوچا کہ وہ خاموشی سے کچھ سامان لے کر ایئرپورٹ چلی جائے گی اور واپس پاکستان چلی جائے گی اور یہ سب کچھ بھول جانے کی کوشش کرے گی۔ اس نے دفتر سے چھٹی کا بہانہ بنایا، طبیعت خراب ہونے کا، اور اپنے اپارٹمنٹ میں جلدی جلدی سامان باندھنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر سکندر شاہ کی دنیا میں کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے آدمی ہر جگہ موجود تھے۔ جیسے ہی زینب نے ایئرپورٹ جانے والی ٹیکسی بک کی، فیضان کو فوراً اطلاع مل گئی۔ سر فیضان نے سکندر کو فون کیا۔ آواز میں تشویش تھی۔ زینب ایئرپورٹ سے آ رہی ہے، اکیلے بغیر کسی کو بتائے۔ سکندر کا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیوں، کیا ہوا معلوم نہیں سر، مگر لگتا ہے اسے کچھ پتہ چل گیا ہے۔ سکندر نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور خود ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر سکندر نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے فوراً پتہ لگا لیا کہ زینب کس گیٹ پر تھی۔ وہ سیدھا اس طرف بڑھا، اپنے دل میں ہزاروں سوالات لیے۔ زینب نے سکندر کو دیکھا، اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس نے فوراً اپنا بیگ سنبھالا اور تیزی سے چلنے کی کوشش کی، مگر سکندر نے اس کا راستہ روک لیا۔ زینب رکیے، مجھے بتائیے کیا ہوا ہے، مجھے جانے دیجیے، زینب نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس دن تھے جب سکندر نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، مگر اس بار وہ آنسو محبت کے احساس سے نہیں بلکہ خوف اور دھوکے سے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا آپ کون ہیں۔ سکندر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ زینب میری بات سنیے۔ کیا سنوں؟ زینب کی آواز میں غصہ اور درد تھا۔ کہ آپ ایک مجرم ہیں، کہ جس شخص سے میں شادی کرنے جا رہی ہوں وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے، ان کے خاندانوں کو تباہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ میں نے آپ کی آواز سنی سر، میں نے سب کچھ سنا۔ سکندر خاموش کھڑا رہا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار الفاظ نہ ملے۔ وہ جانتا تھا کہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں اور سچ بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، کم از کم یہاں ایک ہوائی اڈے کے ہجوم میں نہیں۔ مجھے جانے دیجیے پلیز، زینب نے ایک بار پھر کہا، اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ میں اپنی زندگی واپس چاہتی ہوں، وہ زندگی جو سادہ تھی، جہاں مجھے کسی خطرناک آدمی کے جھوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ الفاظ سکندر کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، زینب میں جانتا ہوں آپ ڈری ہوئی ہیں اور آپ کا ڈرنا جائز ہے، مگر مجھے صرف ایک موقع دیجیے اپنی بات سمجھانے کا۔ نہیں، زینب نے سختی سے کہا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ سکندر نے آہستہ سے اس کا راستہ روکا، اپنی آواز میں نرمی رکھتے ہوئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، زینب میں آپ کو زبردستی نہیں روکوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، صرف ایک بار۔ اس کے بعد جو فیصلہ آپ کریں گی میں اسے قبول کروں گا۔ زینب نے ایک لمحے کے لیے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کچھ ایسا تھا جو اسے رکنے پر مجبور کر گیا، درد، سچائی اور شاید تھوڑی سی وہ محبت جو اس نے پچھلے مہینوں میں محسوس کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، مگر یہاں نہیں۔ سکندر نے سر ہلایا اور دونوں ایئرپورٹ کے ایک خالی لاؤنج کی طرف بڑھے۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، صرف دور سے جہازوں کے اڑنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ زینب ایک کونے والی کرسی پر بیٹھی تھی، اپنا بیگ سینے سے لگائے جیسے وہ اس کی آخری پناہ گاہ ہو۔ سکندر اس کے سامنے بیٹھا تھا، اپنے ہاتھ آپس میں جوڑے، نظریں زمین پر گاڑے۔ زینب، اس نے آخرکار بولنا شروع کیا، جو کچھ آپ نے سنا وہ سچ ہے، میں کوئی عام بزنس مین نہیں ہوں۔ زینب کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا، مگر اس نے خاموشی سے سننے کا فیصلہ کیا۔ میری دنیا، وہ دنیا جس میں آپ نے قدم رکھا وہ بہت خطرناک ہے۔ میں جس کاروبار میں ہوں اس میں طاقت ہی سب کچھ ہے، کمزوری دکھانے کا مطلب ہے موت، یہی اصول ہے جس پر میں نے زندگی گزاری ہے۔ تو آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ زینب کی آواز میں غصہ اور دکھ ملا ہوا تھا۔ شروع سے ہی نوکری، دبئی، سب کچھ، کیا یہ سب بھی جھوٹ تھا؟ سکندر نے سر اٹھایا، نہیں، نوکری جھوٹ نہیں تھی، آپ کی محنت، آپ کی صلاحیت سب اصلی ہے، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے آپ کو یہ موقع خود دلوایا تھا۔ زینب نے حیرانی سے دیکھا، کیوں؟ سکندر کچھ دیر خاموش رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا تھا کراچی میں ایک سگنل پر، آپ اپنے اسکول کے وین میں تھی، رو رہی تھی، میں نہیں جانتا تھا کیوں، مگر اس دن اس لمحے کچھ ایسا ہوا جو میری پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔
زینب کے چہرے پر الجھن اور خوف کا امتزاج تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر آپ نے میری ساری زندگی کی جاسوسی کروا لی، میرے خاندان کے بارے میں سب کچھ پتہ کیا۔ ہاں، سکندر نے سچائی سے کہا، اسے جانتے ہوئے کہ یہ اعتراف زینب کو مزید دکھی کرے گا، مگر اب جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے یہ سب کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی زندگی بہتر ہو۔ میں جانتا تھا کہ آپ کے والد بیمار ہیں، آپ کا خاندان مالی مشکلات میں ہے۔ میں نے یہ نوکری اس لیے بنوائی کہ آپ کو ایک بہتر موقع مل سکے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ سب میری محنت، میری کامیابی، یہ سب آپ کا کھیل تھا؟ نہیں، سکندر نے فوراً کہا۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ آپ کی محنت اصلی تھی، آپ نے یہ نوکری اپنی صلاحیت سے حاصل کی، میں نے صرف دروازہ کھولا، باقی سب آپ نے خود کیا۔ زینب نے اپنا سر جھکا لیا، آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ سکندر کا دل چاہ کہ وہ آگے بڑھ کر اسے تسلی دے، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ مجھے جانے دے، زینب نے کمزور آواز میں کہا، میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ یہاں سکندر کے اندر ایک اور کشمکش شروع ہوئی۔ محبت اسے کہہ رہی تھی کہ زینب کو جانے دے، اس کی خوشی میں خوش رہ، مگر خوف اسے کہہ رہا تھا کہ اگر زینب یہاں سے یوں چلی گئی تو وہ کہیں بھی کسی کو بھی اس کی حقیقت بتا سکتی تھی، اور یہ اس کے خاندان کی، اس کے لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ سکندر نے سخت لہجہ اختیار کیا، وہ لہجہ جو اس نے کبھی زینب کے سامنے استعمال نہیں کیا تھا۔ زینب، میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، مگر آپ یہاں سے یوں نہیں جا سکتی۔ زینب نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے قید کریں گے؟ نہیں، سکندر نے کہا، مگر سوچئے، اگر آپ نے یہ سب کسی کو بتایا تو کیا ہوگا؟ میری دنیا کے دشمن، میرے مخالفین، وہ آپ کے خاندان تک پہنچ سکتے ہیں، آپ کے والدین، آپ کا بھائی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ ان کی جان خطرے میں پڑے؟ یہ سن کر زینب کا خون جم گیا۔ آپ میرے خاندان کو دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں، سکندر نے فوراً کہا، اپنی آواز نرم کرتے ہوئے بولا، میں دھمکی نہیں دے رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ میری دنیا ایسی ہے کہ راز افشا ہونے کا مطلب ہے موت، نہ صرف میری بلکہ ان تمام لوگوں کی جو مجھ سے جڑے ہیں، باشمول آپ کے خاندان کے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز خاموش رہیں، کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اس کے دل میں خوف کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ پھنس چکی ہے، نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اپنے پورے خاندان کی حفاظت کے حوالے سے بھی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے آخرکار پوچھا۔ اس کی آواز میں شکست تھی۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، اپنے دل کی آواز اور اپنی دنیا کے اصولوں کے درمیان جھول رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیوی بنیں، جیسا کہ طے ہوا تھا مجبوری میں۔ زینب نے تلخی سے کہا، خوف کے تحت، یہ محبت نہیں ہے سر، یہ زبردستی ہے۔ سکندر کے دل پر یہ الفاظ کسی کوڑے کی طرح لگے۔ وہ جانتا تھا کہ زینب صحیح کہہ رہی تھی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا، کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے زینب، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، اور نہ ہی آپ کے خاندان کو خطرے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زینب کچھ دیر خاموش رہی، اپنے آنسو صاف کرتی رہی، آخر میں شکست خوردہ آواز میں بولی، ٹھیک ہے، میں شادی کر لوں گی، مگر یاد رکھیں یہ میری مرضی نہیں، یہ مجبوری ہے۔ شادی ایک ہفتے بعد ہوئی، خاموش سادہ سی تقریب، جس میں زینب کے والدین کو بلایا گیا تھا، جو یہ سوچ کر خوش تھے کہ ان کی بیٹی ایک کامیاب باعزت آدمی سے بیاہی جا رہی ہے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے دل میں کیا طوفان چل رہا ہے۔ زینب نے پوری تقریب کے دوران ایک مصنوعی مسکراہٹ اوڑھے رکھی، اپنے والدین کی خوشی کی خاطر۔ سکندر نے زینب کو ہر آسائش دی، بڑا گھر، ملازمین، پیسہ، عزت، مگر زینب کے دل میں خوف بیٹھا ہوا تھا، ایک ایسا خوف جو کسی بھی آسائش سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سکندر کے سامنے سہمی رہتی، جیسے کسی بھی وقت کچھ برا ہو جائے گا۔ سکندر نے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار زینب کی آنکھوں میں وہی خوف، وہی بے بسی نظر آتی جو اسے اندر سے توڑ دیتی۔ وہ چاہتا تھا کہ زینب اسے ایک شوہر کے طور پر قبول کرے، اسے وہ عزت دے جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے، مگر زینب کے دل میں محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف خوف تھا، اور شاید تھوڑی سی نفرت بھی۔ سکندر نے سختی سے کام لینے کی کوشش بھی کی۔ ایک رات اس نے زینب سے کہا، زینب، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں مجھے وہ مقام دینا ہوگا جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ زینب نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، آپ نے مجھے خوف سے یہاں لایا ہے سر، آپ میرے جسم پر حق رکھ سکتے ہیں مگر میرے دل پر نہیں۔ وہ جو دل آپ نے خوف سے جیتنے کی کوشش کی، وہ کبھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ سکندر کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ وہ آدمی جو دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کو جھکا سکتا تھا، اپنی بیوی کے دل میں جگہ نہیں بنا پا رہا تھا، اور یہ اذیت، یہ کرب اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے، زینب کی آنکھوں میں وہی آنسو، وہی خوف رہتا۔ وہ سکندر، وہ کبھی زینب کے رونے پر عاشق ہوا تھا، اب اسی رونے سے تڑپنے لگا۔ ہر آنسو زینب کی آنکھ سے گرتا وہ سکندر کے دل کو چھلنی کر دیتا۔ وہ رونا کبھی جو اسے حزین لگا تھا، اب اسے اپنی ہی ناکامی کا احساس دلاتا، احساس کہ اس نے جس محبت کے پیچھے اتنا کچھ کیا، وہ محبت ابھی اسے کبھی نہیں مل سکتی، کم از کم اس طریقے سے نہیں جو اس نے اپنایا تھا۔ ایک رات سکندر نے دیکھا کہ زینب اکیلے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، اپنی ماں کی تصویر ہاتھ میں لیے۔ وہ خاموشی سے اندر گیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا، بغیر کچھ کہے۔ زینب نے چپ کر اسے دیکھا، اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ سر، کیا بات ہے؟ سکندر نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی، وہ آنکھیں جنہوں نے برسوں میں خون دیکھا تھا، آج کسی اور کے درد پر بھیگ رہی تھیں۔ زینب، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، میں نے تمہیں خوف سے باندھا، محبت سے نہیں جیتا۔ زینب خاموش رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سخت خطرناک آدمی آج اس کے سامنے اتنا کمزور نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی بری
میری کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ سکندر نے آہستہ سے کہا، شاید اس کے بعد تم سمجھ سکو کہ میں ایسا کیوں بنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سے میرے کیے کا جواز مل جائے گا، مگر شاید تم مجھے تھوڑا سمجھ سکو۔ زینب نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سکندر کی طرف دیکھتی رہی، اور سکندر نے اپنی زندگی کا وہ باب کھولنا شروع کیا جو اس نے کبھی کسی کو نہیں سنایا تھا۔ میں کراچی کے غریب بستی میں پیدا ہوا تھا، سکندر نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ میرے والد ایک محنت کش انسان تھے، ایمانداری سے کام کرتے تھے، مگر ہماری غربت کبھی ختم نہ ہوئی۔ جب میں 10 سال کا تھا، ہمارے علاقے کے ایک بڑے آدمی نے، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، میرے والد سے زمین کا ایک ٹکڑا ہتھیانے کی کوشش کی، وہ زمین جو ہماری واحد ملکیت تھی۔ میرے والد نے انکار کیا، وہ اپنے حق کے لیے لڑے۔ سکندر کی آواز بھاری ہو گئی۔ ایک رات وہ لوگ ہمارے گھر آئے، میرے والد کو میرے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا، میری ماں کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں 10 سال کا بچہ ایک کونے میں چھپا سب کچھ دیکھتا رہا، بے بس خاموش، کیونکہ اگر میں نکلتا تو مجھے بھی مار دیا جاتا۔ زینب کے منہ سے بے اختیار ایک آہ نکلی، خدایا۔ اس رات کے بعد سکندر نے آگے کہا، میں نے قسم کھائی کہ میں کبھی بے بس نہیں رہوں گا، کبھی کمزور نہیں رہوں گا۔ میں نے سڑکوں پر رہنا سیکھا، لڑنا سیکھا، اور آہستہ آہستہ دنیا میں داخل ہوا جہاں طاقت ہی سب کچھ ہے۔ میں نے وہی لوگوں کو جنہوں نے میرے والدین کو مارا تھا برسوں بعد ڈھونڈ نکالا اور ان سے اپنا بدلہ لیا، مگر اس بدلے نے مجھے سکون نہیں دیا زینب، اس نے بس مجھے مزید سخت، مزید بے رحم بنا دیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ میں نے اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ محبت، رشتے، جذبات، یہ سب کمزوری کی علامتیں، اور میری دنیا میں کمزوری کی کوئی جگہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ میں کبھی کسی سے محبت نہیں کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، اور پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ان آنسوؤں میں خوف کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، ہمدردی، سمجھ۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، سکندر نے کہا۔ اس کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں نے تمہیں خوف سے اصل کرنے کی کوشش کی کہ محبت کبھی زبردستی سے نہیں ملتی، اور اب جب میں تمہیں روتا دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ تو اب کیا؟ زینب نے آہستہ سے پوچھا۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں زینب، اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ تو میری دنیا کے دشمن اسے کمزوری سمجھیں گے، اور اس کا انجام میری موت ہو سکتا ہے، اور شاید تمہاری بھی، کیونکہ اس دنیا میں راز افشا کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ میں تمہیں یہ خطرہ نہیں دینا چاہتا، اس نے مزید کہا، اپنی آواز میں عزم لیے، مگر میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے میں کسی بھی مظلوم پر ظلم نہیں کروں گا۔ میں اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے مجھے وقت لگے، مگر میں کوشش کروں گا کہ وہ آدمی بنوں جس کے زینب دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ سکندر کی کہانی سنتے ہوئے اس کے دل میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی۔ وہ نفرت جو اس کے دل میں تھی اب مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوئی تھی، مگر اس میں ایک نئی سمجھ کی کرن شامل ہو گئی تھی۔ سر، اس نے آہستہ سے کہا، میں ابھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی، مجھے وقت چاہیے، مگر میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ آپ نے جو کچھ سہا وہ آسان نہیں تھا۔ سکندر نے ساری لایا، اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی۔ میں انتظار کروں گا زینب، جتنا وقت لگے۔ 1 سال بعد وقت زخموں کا سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سب سے بڑا استاد بھی۔ گزرتے مہینوں میں سکندر شاہ کی زندگی نے واقعی ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ وہ رات جب اس نے زینب کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا، صرف ایک اعتراف نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نئے آغاز کا نقطہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے کاروبار کے وہ حصے سمیٹنے شروع کیے جو غیر قانونی تھے، خطرناک تھے، جن میں معصوم لوگوں کا استحصال شامل تھا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس کی پرانی دنیا کے لوگ، اس کے شراکت دار، اس کے حریف، سب حیران تھے کہ سکندر شاہ، جس کا نام خوف کی علامت تھا، اچانک اپنے کاروبار کو صاف کیوں کر رہا ہے۔ فیضان، جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا، ایک دن اس سے پوچھ بیٹھا، سر، یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اتنے سالوں کی محنت، اتنا اثر و رسوخ، آپ اسے یوں چھوڑ رہے ہیں؟ سکندر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، فیضان، میں نے زندگی بھر یہ سوچا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، مگر زینب نے مجھے سکھایا کہ اصل طاقت وہ نہیں جو خوف پیدا کرے، بلکہ وہ ہے جو عزت کمائے۔ میں اپنے بچوں کو، اگر خدا نے چاہا تو ایسی وراثت دینا چاہتا ہوں جس پر وہ شرمندہ نہ ہوں۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ کچھ پرانے دشمن تھے جنہوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک موقع پر سکندر کے ایک پرانے حریف نے یہ سمجھ کر کہ اب سکندر نرم پڑ گیا ہے، اس کے کاروباری سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر سکندر نے بغیر کسی خون ریزی کے صرف اپنی عقل اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ طاقت چھوڑنے کا مطلب کمزور ہونا نہیں، بلکہ ایک نئے بہتر طریقے سے طاقتور ہونا تھا۔ اس دوران زینب نے بھی سکندر کو بدلتے دیکھا۔ شروع میں وہ محتاط رہی، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ تبدیلی حقیقی ہے یا محض دکھاوا، مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس نے دیکھا کہ سکندر واقعی بدل رہا تھا۔ ایک دن زینب نے دیکھا کہ سکندر اپنے دفتر میں ایک غریب خاندان سے مل رہا تھا، ایک بیوہ عورت جس کا شوہر کسی حادثے میں فوت ہو گیا تھا اور جس کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں تھے۔ سکندر نے بغیر کسی شہرت یا نمائش کے اس عورت کی مکمل مدد کی، اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ، رہائش، سب کچھ۔ جب زینب نے اسے پوچھا کہ اس نے یہ کیوں کیا، سکندر نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ میں کسی مظلوم پر ظلم نہیں کروں گا، مگر میں نے سوچا صرف ظلم نہ کرنا کافی نہیں،
مجھے کچھ اچھا بھی کرنا چاہیے تاکہ جو برائیاں میں نے کی ان کا کچھ کفارہ ادا ہو سکے۔ یہ سن کر زینب کے دل میں کچھ پگھلنے لگا۔ وہ خوف جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اس کی جگہ ایک نئی قسم کا احساس لینے لگا، احترام اور شاید محبت کی وہ کونپل جو دوبارہ پھوٹنے لگی تھی۔ مہینوں کا یہ سفر جاری رہا۔ سکندر نے زینب کے ساتھ اپنے تعلق میں بھی صبر اور نرمی اختیار کی۔ اس نے کبھی زبردستی نہیں کی، کبھی دباؤ نہیں ڈالا، اور وہ اس کے ساتھ لمبی سیریں کرتا، اس کی پسند کی کتاب گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتا، نہ کاروبار کی، نہ اپنی دنیا کی بلکہ زندگی کی، خوابوں کی، امیدوں کی۔ ایک شام جب دونوں دبئی کے سال پر ٹہل رہے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی گلابی رنگوں سے بھر گیا تھا، زینب نے اچانک رک کر سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر، اس نے پہلی بار اس کا نام لیا بغیر سر کے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی، کبھی آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گی۔ سکندر کا دل زور سے دھڑکا۔ مگر پچھلے کچھ مہینوں میں، زینب نے آگے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ واقعی بدل گئے ہیں۔ آپ نے مجھے دکھایا کہ انسان اپنے ماضی سے آزاد ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی چاہے۔ سکندر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زینب، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ میں کبھی اس بات کا ازالہ نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہیں خوف سے باندھا، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اب سے میں ہر روز تمہاری محبت کمانے کی کوشش کروں گا، بجائے اس کی کسی چھیننے کی کوشش کروں۔ زینب مسکرائی اور پہلی بار اس مسکراہٹ میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ میرے خیال میں، اس نے آہستہ سے کہا، آپ نے پہلے ہی کما لی ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو جو اس نے برسوں سے نہیں بہائے تھے۔ اس نے زینب کو گلے لگا لیا اور دونوں دیر تک ساحل پر یوں کھڑے رہے۔ سورج کی آخری کرنیں ان پر پڑتی رہیں، جیسے قدرت خود ان کی نئی شروعات کو برکت دے رہی ہو۔ 4 سال بعد زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ سکندر شاہ ایک مختلف انسان تھا، نہ صرف نام کا بلکہ دل سے بھی۔ اس کا کاروبار اب مکمل طور پر قانونی تھا اور وہ نہ صرف دبئی بلکہ پاکستان میں بھی کئی فلاحی منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آبائی علاقے میں ایک اسکول بنوایا، اسی طرح کا جہاں زینب پڑھایا کرتی تھی، تاکہ غریب بچوں کو معیاری تعلیم مل سکے۔ اس نے ایک ہسپتال بھی قائم کیا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زینب کے والد کی طرح مہنگے علاج کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ فیضان، جو اب اس کے فلاحی کاموں کا انچارج تھا، اکثر مذاق میں کہتا، سر، آپ نے دنیا کے سب سے خطرناک آدمی سے دنیا کے سب سے زیادہ عطیہ دینے والے آدمی کا سفر طے کر لیا ہے۔ سکندر ہنس کر جواب دیتا، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہے جس نے مجھے سکھایا کہ محبت طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ زینب نے بھی اپنی زندگی میں نئے مقاصد پائے۔ اس نے سکندر کے فلاحی اداروں میں کام کرنا شروع کیا، خاص طور پر تعلیمی منصوبوں میں جہاں اس کا تجربہ اور جذبہ سب سے زیادہ تھا۔ وہ اکثر ان اسکولوں کا دورہ کرتی جو نے بنوائے تھے، ان بچوں سے ملتی جن کی زندگیاں اب بہتر ہو رہی تھی، اور اسے ایک عجیب سا اطمینان ملتا، یہ احساس کہ اس کی اپنی کہانی جتنی مشکل تھی اس نے آخرکار کچھ اچھا پیدا کیا تھا۔ زینب کے والدین بھی اب دبئی میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ سکندر نے ان کے لیے خوبصورت گھر بنوایا تھا اور ان کے والد کا علاج بھی بہترین ڈاکٹروں سے کروایا، جس سے ان کی صحت میں کافی بہتری آئی تھی۔ زینب کا چھوٹا بھائی اب دبئی کی ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اپنے مستقبل کے سنہرے خوابوں کے ساتھ۔ ایک شام جب سکندر اور زینب اپنے گھر کے باغ میں بیٹھے تھے، ان کی چھوٹی سی بیٹی جس کا نام انہوں نے نور رکھا تھا ان کے ارد گرد کھیل رہی تھی، ہنستی کھلکھلاتی۔ زینب نے سکندر کی طرف دیکھا جو اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے، زینب نے آہستہ سے کہا، جب آپ نے پہلی بار مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے کیوں محبت کرنے لگے؟ سکندر نے ساری لایا، میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ سگنل وین، ہمارے آنسو۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے، زینب نے کہا اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے، یہ اب تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، کہ میرے آنسوؤں نے اتنی بڑی کہانی کو جنم دیا، اتنی تکلیف، اتنا خوف، اور آخرکار یہ سب۔ سکندر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اگر اس دن میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا تو میں کیا ہوتا آج؟ شاید وہی سخت بے رحم آدمی جو محبت کے معنی سے بھی ناواقف تھا۔ تمہارے ان آنسوؤں نے جو تم نے چھپانے کی کوشش کی تھی، میرے اندر کچھ ایسا جگا دیا جسے میں نے خود بھی نہیں سمجھا۔ اور اب؟ زینب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اور اب؟ سکندر نے کہا اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، آنکھیں کبھی خوف سے بھری ہوتی تھی، اب محبت اور اطمینان سے چمک رہی تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اصل مرد وہ نہیں جو دوسروں کو ڈرائے، بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور ان کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ تم نے مجھے وہ سبق سکھایا جو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں سکھا سکتی تھی۔ نور دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی، اپنے ننھے ہاتھوں میں ایک پھول لیا۔ ماما، بابا دیکھیں۔ زینب نے اسے گود میں اٹھا لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بہت خوبصورت ہے میری جان۔ سکندر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھا اور ان کے دل میں ایک ایسا سکون اترا جو اس نے زندگی بھر تلاش کیا تھا مگر کبھی نہیں پایا تھا، نہ طاقت میں، نہ دولت میں، خوف میں۔ یہ سکون صرف محبت میں تھا، خالص بے لوث محبت۔